سورہ توحہ آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وہاں تک پہنچے تھے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے، ان پر واضح ہو گیا، اور اس پر جب فرعون انہیں دھمکاتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سم سے کاٹوں گا اور تمہیں سلیب دوں گا، جس پر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تم کو علی ما جاءنا من البینات، جو ہم پر دلیل آ چکی، واضح ہو گئی، ہمارے پاس نشانی آ گئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دلیل ٹیکسٹ یعنی کچھ لکھی ہوئی باتیں، ہدایت نامہ، اس سے حاصل ہوتی ہے دلیل، اور ایک ایکسپیرینس کے ساتھ اور ایک حق کا واضح ہو جانا، اس کو بھی دلیل کہتے ہیں۔ جادوگر کہتے ہیں ہم پر بات واضح ہو چکی ہے، اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، کیونکہ اتنا وہ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں یہ بات کہ کسی بھی انسان کا فیصلہ دنیا کی زندگی تک چل سکتا ہے، اور آگے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہم سب نے جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہمارے رب پر، اور ایمان کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ بخش دے ہم کو۔ یعنی ہر چیز جادوگروں نے وہ باتیں کی کہ لگتا تھا کہ پوری آنکھ کھل گئی، اور انہیں کوئی بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ انہیں کچھ بھی دین کے بارے میں نہیں پتا، یا انہیں اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ باقاعدہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دلیل آ چکی ہے، اور تیرا فیصلہ دنیا کی زندگی تک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم ایمان لا کر اللہ کے بخشش کے حقدار ہو جائیں، اور یہ جو ہم نے جادو کیا اس پر اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہترین اور باقی رہنے والے ہیں۔ یہ بات ہم نے پچھلی سبق میں ہم نے دیکھی تھی، آیت نمبر 73 میں۔ 74 میں وہی بات کنٹینیو ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہترین ہے اور باقی رہنے والے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو آگے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت کی بات آتی ہے کہ اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ، بے شک وہ اللہ، وہ بات جو بتا رہا ہے کہ مَن یَأْتِ رَبَّهُ، جو بھی آئے گا اپنے رب کے پاس، مجرم کی حیثیت سے، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، پس بے شک اس کے لیے جہنم ہوگی۔ یعنی اگر کوئی عذاب دے کر بھی مارتا ہے، لیکن اگر انسان فرما بردار ہے، اور اگر کوئی مجرم کی حیثیت سے مرتا ہے، تو وہ خود جانتا ہے کہ یہ ایک کامن سی بات ہے، اور ہر دین نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے کہ جو اپنے رب کے آگے مجرم کی حیثیت سے آئے گا، تو انہوں نے اس اپنے وقت کو قیمتی جانا۔ یعنی یہ ہمارے لیے نصیحت آموز بات ہے کہ ان جادوگروں نے اپنے انجام کو بالکل نہیں سوچا، اور انہوں نے اب یہ تہیہ کیا کہ اب ہم اپنے رب کے حضور اس حالت میں پیش ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ یعنی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جب کسی کو حق مل جاتا ہے، اور آج ہم سب کے نزدیک، ہم سب کے ہاتھوں کے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے جس میں حق لکھا ہوا ہے، چاہے کوئی کتنی کتابوں کا دل دادا ہو، پڑھتا نماز میں اسی کتاب کو ہے، چاہے کوئی کتنا مسلکی ہو، چاہے کہ کوئی کتنے اپنے سیکٹ میں عجیب عجیب سی بات کرتا ہو، لیکن نماز میں وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، یعنی قرآن تک سب کی رسائی ہے، خاص کر کے مسلمانوں کی۔ اور جو پچھلے اہل کتاب مشرکین مکہ ہیں، ان کے بھی پاس اپنی اپنی کتاب موجود ہے، اور دیکھیں جادوگروں کے بھی پاس اللہ کی کتاب موجود ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دلیل آ چکی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمارا رب ہمیں بخش دے۔ جب یہ بات ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے، اس لیے ہم ایمان لا رہے ہیں، اس بات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے
کہ آگے جو بات بتائی گئی کہ جو مجرم کی حیثیت سے اپنے رب کے آگے پیش ہوگا بس بے شک اس کے لیے جہنم ہوگی، اور وہ جہنم کیا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مر سکے گا اس جہنم میں اور نہ ہی وہ جی سکے گا، یعنی جو جینے کا حق ہے، جو خوشیاں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو بلیسنگ ہے، اس سے وہ محروم رہے گا۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو آئے گا مومن کی حیثیت سے۔ ہم نے ہمیشہ اس بات کو ڈسکس کیا کہ جب صرف ایمان اور مومن کی بات ہو تو عمل صالح اس کا لازمی جز ہے، جس کو اس آیت میں بھی کھولا گیا ہے، کیونکہ پہلے کہا گیا وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آئے گا اللہ کے پاس مومن کی حیثیت سے، اس کو ایکسپلین کیا گیا قد عمل الصالحات۔ مومن کی حیثیت سے پیش ہونے کا مطلب یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن دی گئی کہ قد عمل الصالحات، یقیناً اس نے عمل اچھے کر کے دکھائے ہوں گے۔ دیکھیں جادوگروں نے صرف دل تک ایمان نہیں لائے، وہ شہداء علی الناس بن گئے، انہوں نے لوگوں کے آگے اپنے ایمان کو کھول دیا، یہ ہے اصل ایمان۔ اور پھر یقیناً انہوں نے اچھا کام کر کے دکھائے ہوں گے، انہوں نے اس جادو کو چھوڑ دیا ہوگا، انہوں نے اللہ کی اور رضا حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو مومن کی حیثیت سے آئے گا، اور مومن کون کنسیڈر کیا جائے گا؟ قد عمل الصالحات، جو یقیناً اچھے عمل کر کے دکھائے گا۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ، بس یہی لوگ، ان کے لیے درجات ہوں گے، العلا، کیسے درجات ہوں گے؟ بہت بلند، بہت ہی اعلیٰ درجات کے وہ مالک ہوں گے جو عمل کر کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اور بلند درجات کو بیان کیا گیا، اس کو بھی ڈیفائن کیا گیا۔ بلند درجات کس کو کہتے ہیں؟ جنات عدن، وہ باغات ملیں گے جو عدن، کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی، کوئی نکالے جانے کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیشگی کے باغات ملیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغ ہوں گے کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں۔ وذالک جزاء، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ملا ہے جنت، من تزکا، جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ اب پاکیزگی اختیار کرنا صرف نہانا دھونا نہیں ہے، پاکیزگی اختیار کرنا یعنی پرفیکٹ ایمان ہو، شرک سے ہٹ کر، شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، پرفیکٹ پراپر ایمان ہو، جو کہ عمل سے آپ ثابت کر کر دکھائیں کہ جس بات کو میں ایمان کہتی ہوں یا کہتا ہوں وہ میرے عمل سے بھی موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت تو ان کی جزا ہے جو پاکیزہ بن کے دکھاتا ہے، جو پاکیزگی اختیار کر کے دکھاتا ہے اور اپنے اللہ کا سچا بندہ بن کر باعمل ہو جاتا ہے۔ اب جناب آگے ہوا کیا، وہ قصے کو دوبارہ کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ یقیناً وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، یہ کہ لے چلو میرے بندے کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، پس مارو، وہ جو عصے کی بات ہو رہی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، انہیں مارنے کا حکم دیا گیا۔ کہاں پر؟ سمندر پر مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے کنفرم ہوتا ہے کہ نبی اپنے پاس سے معجزات لا نہیں سکتے ہیں، نہیں تو یہی لکڑی فرعون اور اس کے تمام لوگوں کو ختم بھی کر سکتی تھی، ایک پھینکنے پر وہ سب کی پٹائی کر سکتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کتنی سٹرگل انسانوں کو خود کرنی ہے، کتنی اسٹرینتھ اس کو فیلڈ میں خود دکھانی ہے۔ یعنی بات بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کی مدد تب آئے گی جب آپ میدان میں خود اتریں گے، اور اللہ آپ کو آپ کی اوقات سے بڑھ کر ہدایت سے بھی نوازیں گے، تھوڑی سی اسٹڈی کرنے پر، وقت نکالنے پر،
میدان میں اترنے پر یعنی اترنا کرنا ہم کو اور آپ کو ہے. آگے اللہ کی مدد آئے گی اور سچ بولنا ہے، حق کو کھول دینا ہے وقت آنے پر. بار بار یاد رکھیے جادوگروں نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسوہ ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ ہے، کہ وہ اپنے ایمان کو چھپایا نہیں کرتے تھے. وہ دو ٹوک اپنا ایمان بیان کرتے تھے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں اور ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ واضح علم کی بنیاد پر بندہ دھڑلے سے بات کرتا ہے. علم وہ چیز ہے جو اسے یقین تک پہنچاتی ہے اور جو اسے اللہ سے توکل سکھاتی ہے. تو اب جناب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ میرے بندوں کو لے چلو اور سمندر پر مارو اپنے عصے کو. فَاضْرِبْ لَهُمْ، پس ماریے، لَهُمْ ان کے لیے، طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ جو ایک راستہ نکلے گا دریا میں، یا بسا وہ جو خشک ہوگا، یعنی دریا پر لکڑی مارنے سے راستہ نکلے گا اور وہ بھی خشک. الحمدللہ رب العالمین. تو کیا میں اور آپ اللہ کی راہ میں کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کے ساتھ نبیوں کے ماننے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں تو کیا ہم نبی کو ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم دو ٹوک اپنا ایمان لوگوں کو بتائیں گے اور حق لوگوں تک پہنچائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے نہیں نکالیں گے؟ یقیناً ان کے لیے آج راستے نکلے. وہ بھی اللہ جب جانتے ہیں کہ کتنی سٹرگل بندے سے لے لی گئی، کتنی اس نے محنت کر کر دکھا دی، اور اب کب ان کے لیے خلاصی اور اللہ کی مدد آ چکی ہے. یہ اللہ کے پاس کیلکولیٹڈ ٹائم ہے. آپ کو کتنے سال آزمایا جائے گا، کتنے مہینے آزمایا جائے گا، کتنے دن آزمایا جائے گا، یہ ہمیں اللہ پہ چھوڑنا ہے. ہمیں حتی الامکان محنت کرنی ہے، حق پہ چلنا ہے، کسی غیر اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے ان کے لیے راستہ نکلا. لا تخاف درکا، اللہ فرماتے ہیں پہلے تو کہا خشک راستہ نکلے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخافو، اور نہ ہی تمہیں کوئی ڈر ہوگا در کا، پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ ہی تمہیں کوئی اور خوف لاحق ہوگا، یعنی نہ ڈوبو گے، نہ پکڑے جاؤ گے، نہ ہی کوئی تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کاٹے گا. اللہ نے انہیں بچا لیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پیچھا کیا ان کا فرعون نے، بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ کیا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، پس ڈھانپ لیا ان کو، یعنی فرعون اور اس کے لشکروں کو دریا نے ڈھانپ لیا. مَا غَشِيَهُمْ، جو کہ ڈھانپا ان کو، یعنی کیا ڈھانپنا ہوتا ہے سمندر کا، اس طرح سے وہ پورے سمندر میں ڈھپ گئے. تو آپ سوچئے کہ اللہ کی مدد جب آتی ہے اور اگر ہماری طاقت اتنی نہ ہو کہ ہم کسی کو فزیکلی کسی کا منہ بند کروا سکیں، کسی کو اپنی دشمنی سے روک سکیں، اگر ہم فزیکلی کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے صحابیوں نے اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی باقاعدہ میدان میں اتر کر جنگیں کی ہیں. اور ادھر دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بلا خوف خطر اپنی حدودوں میں اپنی حد تک جو کام ان سے کرایا گیا وہ انہوں نے کیا، اور ان کی مدد غیب سے ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے مدد ضرور آتی ہے. اور پھر ان کو دریا نے ڈھانپ لیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وما ہدا، اور اس نے قوم کی رہنمائی نہیں کی. اب بتائیے کہ جو علماء سو
جو انڈیویجول ہم اور آپ جو اپنی قوم کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں، اپنی قوم کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ میرے بندوں کو یا بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو کیونکہ تم نے ان کو غلام بنا رکھا ہے. تو یعنی انسانوں کے لیے سوچنا، اچھا سوچنا اور رہنمائی کرنا جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو، یہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ہر ایک پر فرض بنتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فرعون نے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، قد انجیناکم من عدوفکم. اب ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً نجات دے دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے. وَوَعَدْنَاكُمْ، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے جانب الطور الایمن، اس طرف جو کہ طور کے دائیں جانب کا تھا. یعنی انہیں وہ جگہ نصیب ہوئی جہاں وہ دریا پار ہوئے تھے، وہ طور کی دائیں جانب. کچھ اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. اور نزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تمہیں ایک رہائش کے لیے جگہ دی، وہاں پر ہم نے تم پر من و سلوى اتارا. من و سلوى کے لیے قرآن سے ہمارا ایک یہ کانسیپٹ بھی بنتا ہے کہ وہ کھانے کی بھی چیز تھی. من و سلوى خوشحالی اور بلیسنگ کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اپنی زمین اور اپنا پاکیزہ کھانا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے. آپ دیکھیے کہ اچھے لوگوں کی بستی ہو، نیک لوگوں کی بستی ہو اور وہاں پر پاکیزہ کھانا بھی مل جائے، اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں دیکھیں من و سلوى کے بھی ساتھ یہی لفظ آ رہا ہے، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو. بس حکم کیا ملا؟ آدم کی طرح، جیسے آدم علیہ السلام کو کہا گیا جنت میں پھر سکتے ہو، درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. ہمیں بھی دنیا ایک جنت کا ٹریلر ملا ہوا ہے. آپ دیکھیں جنت میں غلمان، نوکروں کا ذکر ہے. دنیا میں آپ کو نوکر ملتے ہیں، جنت میں کٹلری، کراکری، ڈریسز، جولری، خوبصورت نشست، تکیے، گالیچے، یعنی کیا کچھ کھانا پینا، کیا کچھ نہیں بتایا گیا جنت کا ذکر. سونے چاندی ساری چیزیں آپ کو دنیا میں ملتی ہیں، لیکن ایک ابدی زندگی ہے جنت. اور آپ کو آدم علیہ السلام کی طرح، آدم علیہ السلام کے لیے تو ہم پھر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انہیں لٹرل بالکل ریئل جنت میں بھی جانے کا موقع مل گیا تھا. لیکن ہمیں بھی اللہ نے جو دنیا عطا فرمائی، تو جیسے آدم علیہ السلام پہ کچھ ریسٹرکشنز تھیں، ہمیں بھی اس دنیا میں کہ کچھ باتوں پر ریسٹرکٹ کیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے کہ تم فلاں فلاں کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے مجھ کو اور آپ کو کانشیس رہنے پر متقی کہا جائے گا. انسان جب کانشیس رہتا ہے اور اسے اللہ ہر پل یاد رہتے ہیں اور اسے یہ بات یاد رہتی ہے کہ مجھے کن چیزوں پر روکا گیا ہے اور کن چیزوں کو اویل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے پراپر انسان، وہ ہے پراپر آدم. آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے معافی مانگی. تو اللہ تعالی ہم سب کو کانشیسنس نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے نزدیک ایک متقی انسان کنسیڈر کیے جائیں. تو جناب بات کیا ہو رہی ہے؟ کھائیے جو پاکیزہ اللہ نے تمہیں دیا. بس کیا حکم آیا؟ وَلَا تَطْغَوْا، طغیانی مت کرنا، اپنی باؤنڈریز کو کراس مت کرنا، سرکشی مت کرنا، فیہ، اس معاملے میں، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پس اترے گا تم پر بھی میرا غضب. ڈائریکٹ اس وقت کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، جو کہ اللہ کے
انعام یافتہ بندے اس وقت بن گئے۔ تو ہمیں بات ملتی ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ چاہے آپ اور میں حج کر آ جائیں، چاہے آپ اور میں 5 وقت کے نمازی ہوں، چاہے بنی اسرائیل کی طرح اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں ظالموں سے نجات دے دے، لیکن یہ اصول سدا ہماری زندگی میں برحق رہیں گے کہ جو بھی سرکشی کرے گا، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں سے ہو، چاہے وہ اولاد یعقوب میں سے ہو، جو بھی انسان اللہ کی حدودوں کو کراس کرے گا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، بس اترے گا تم پر میرا غضب۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں کہ کوئی اللہ نے عشرہ مبشرہ ہمیں نہیں بتائی، کوئی ایک انسان ایسا نہیں بتایا جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی ہو، اور ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور بخشش مانگتے رہیے اس اللہ سے۔ یعنی آخری وقت تک کانشیس رہنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو حکم دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ آپ بخشش مانگیے گا۔ کون بخشش مانگتا ہے؟ جس کو بخشش کی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہمیں اور آپ کو آخری وقت تک نیک بننا ہے، نیک رہنا ہے، کانشیس رہنا ہے۔ اللہ نے کلیئر اپنا اصول بنی اسرائیل پر بھی لاگو کر دیا کہ مت سرکشی کرنا، اترے گا تم پر میرا غضب۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر بھی اترے گا میرا غضب، فقد ہوا، یاد رکھنا برباد ہو جائے گا۔ بس یقیناً کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے غضب سے بچائے، اور اللہ کا غضب ہمارے برے عمل کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔